قرآن کریم کا فرمایا ولا تجسسوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تو ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار میں کان لگا کر کے سننے لگے کہ واقعی میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر ہم باتیں پوچھیں گے ہاتھ لگنے نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھیں کرتے تھے تو وہ دیوار پر چھنا لگا دے، دیوار پہ چڑھ گئے تو دیکھا کہ ایک بڈھا سویا ہوا ہے اور ایک ناچنے گانے والے گانا گا رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے، گانا گا رہی ہے اور ڈانس بھی کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے دیوار پر سے گھر کے اندر چھلانگ لگا دیا اور اس کا کالر پکڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے بڈھے کیا ہو، اس عمر میں تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، تمہارے غیرت بڑھ چکی ہے، تمہارے حیا ختم ہو چکی ہے، اے بڈھے تمہارے وقت ختم ہو چکی ہے، تمہارے پیر کالر کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، تمہاری غیرت کہاں بڑھ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڈھے کے کالر پکڑ کر کے کھڑا کیے اور کہا کہ تمہیں شراب کے آزاد بعد میں دوں گا، پہلے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں یہ جو تمہارے گانے سننے کے عذاب ہے اس عمر میں، اس کو بھی پہلے تم کیسے برداشت کرو گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے کالر پکڑے ہوئے ہیں، اس بڈھے نے کچھ اچھی بات کہہ دی، کچھ اچھی بات کہہ دی، اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا عمر ادھر سنو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بھی گھر میں کچھ ہو رہا ہو کان لگا کر کے جو سنے اس کے کان کو پھوڑ دو، یہ تمہارا ہوگا پہلا غلطی ہے۔ دوسرا کہ کسی کے گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکنے سے منع کیا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے گھر کے اندر بنا اجازت کے جھانکے تو تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ تیسرا غلطی تمہارا یہ ہے اور اگر تم کسی کے گھر کے آ جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کسی اجازت کے بچ جاؤ، گھر والوں کے اجازت کے بنا تم اس کے گھر میں داخل مت ہو۔ اور عمر چوتھا غلطی تمہارا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تو پہلے سلام کر کے داخل ہو، پہلے سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ اے عمر یہ تمہارا 4 غلطی ہے، اور عمر میں نے ایک غلطی کیا تو مجھے 40 کوڑے برسائے جائیں گے۔ عمر تم نے 4 غلطی کی، عمر بتاؤ تمہیں کتنے کوڑے برسائے جائیں گے؟ عمر بتاؤ میں ایک غلطی پہ 40 کوڑے، لیکن تم نے 4 غلطی کی ہے، تمہیں کتنے کوڑے ملیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڈھے کے ہاتھ چھوڑ کر کے فرمانے لگے اے بڈھے پہلے میں اپنا اصلاح کروں گا، اس کے بعد میں تمہارا انتصاب ہے، تمہارا انتخاب کروں گا، میں تمہارا جائزہ لوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ 4 سال کے بعد جب بڈھے بہت ہو جاتے ہیں، مہینے کی ضرورت پڑتا ہے اور صاحب ہو جاتے ہیں وہ بڈھے، گاؤں والے سماج والے محلے والے کہتے ہیں بڈھے سے کہ اس وقت تمہارے کمانے کھانے کی نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر کے کھانے کی ہے، اب تم ایسا کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جاؤ اور مہینہ کچھ تنخواہ لے لیا کرو، وہ تمہارے تنخواہ بانٹ دیں گے۔ سب جاتے ہیں ان کے پاس دربار میں، مہینہ بانٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہارے لیے تنخواہ باندھ دیں گے اور تمہیں مہینہ مل جایا کرے گا، تم اس مہینے میں صبر کر لینا اور اپنا زندگی گزار لینا پسند کر لینا۔ تو میرے محترم مسلمانوں دوستو، 4 سال کے بعد اور اس 7 سال کے مدت کے اندر میں نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بڈھے کو دیکھا، نہ یہ بڈھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ تو 4 سال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گیا، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بڈھے بھی پیچھے لائن میں لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو خادم ہوتے ہیں نوکر، وہ سب کو بانٹ لے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس بڈھے کے اوپر پڑ گئی، اس کو بلاتے ہیں اے ادھر آؤ، وہ بڈھے کر سکتے ہیں وہ غلطی، وہ سزا کو یاد نہیں آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، آپ میری خیر نہیں ہے، آپ میری خیر نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ بھیا تو ڈر گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڈھے کو بلا کر کے اندر لے گئے، دسترخوان میں بچھائے، ناشتہ کھلائے، چنانچہ وہ زمانے میں جو بزرگ وغیرہ پھل فروٹ چلے تھے، لوگ کھانا تھے، وہ سب اس کو کھلائے۔ کھلانے کے بعد بڈھا مت کہیے گا، بوڑھا کہنا بہت بڑا بری بات ہے۔ بوڑھا ویسا ہی ہے، بڈھا نہیں، کوئی کتاب میں بڈھا نہیں پڑھے، کوئی کتاب میں بڈھا نہیں پڑھے۔ بڈھا منع ہوتا بہت بڑا ظلم کرنا، بڈھا مت کہیے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟